كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا میتھڈز ہے جس سے زندہ انسان مرحوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنی بات ختم کی تھی ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے جو کہا تھا کہ یہ صحابہ اور تابعین میں سے نہیں ہے کہ ہر بار کوئی صلاح پڑھ رہا ہو یا روزہ رکھ رہا ہو یا حج کر رہا ہو تو ہر بار اپنے مرحوم کو اس کا تحفہ نہیں دیتے تھے۔ کوئی صحابہ نے نہیں دیا ہے، اور بے شک بہتر ہے کہ ہم وہ کریں جو صحابہ نے کیا۔ ہر چیز مرحوم کو تحفے میں نہیں دینی چاہیے۔ آج ہم اس بات کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ کوئی قاری کو اپنے گھر میں بلاتے تھے اور انہیں پیسے دے کر قرآن کی تلاوت کرنے کہتے تھے، تو یہ پیسوں کا سودا ہوا، اور مرحوم کو یہ تلاوت تحفے میں دیتے تھے۔ اور ابن تیمیہ نے کہا کہ کوئی بھی علماء نے قاری کو تلاوت کرنے کے لیے پیسے دینا یہ انکریج نہیں کیا، لیکن اگر کوئی آپ کے گھر آ کر قرآن کی تلاوت کرے اور آپ کے اور ان کے بیچ کوئی پیسوں کی بات نہیں ہوئی ہو، اور تلاوت کے بعد آپ انہیں اپنی مرضی سے کوئی تحفہ دے، تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے آئے اور قرآن کی تلاوت کرے اور اسے مرحوم کو تحفے میں دے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قاری کو پیسے دینا جائز نہیں ہے، سودے بازی جسے کہیں گے، کہ پہلے سے پیسے طے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہم آپ کو پیسے دیں گے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آئے اور مرحوم کے لیے تلاوت کرے اور آپ کی اور ان کے بیچ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور آپ انہیں تحفہ دے یا پھر اپنی خوشی سے پیسے دے یا کھانا کھلائے، یہ جائز ہے اور اس کا اجر میت کو ملے گا۔ کسی نے ابن تیمیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کے بارے میں، کیا میں کوئی اچھا عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے سکتا ہوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی بھی صحابہ، تابعین یا تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے غور سے سنیے، تھوڑا اس بات پر توجہ دے۔ ہر اعمال جو ہم کرتے ہیں اس اعمال کا ثواب اور اجر آٹومیٹکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ آپ کو انہیں اسپیسیفکلی تحفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہر اعمال کا ثواب اور اجر جو کوئی بھی مسلمان کرے ان کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہی ہے۔ کرنے والے کو اس کا پورا اجر ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجر ملے گا۔ آپ کو کوئی خاص الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس عمل کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے۔ آپ جو بھی کرے، حج، عمرہ، کچھ بھی نیک اعمال کرے، اجر آٹومیٹکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا تبلیغ الرسالہ کا۔ تو اس بات سے یہ کلیئر ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تحفہ ایکسپلیسٹلی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہر اعمال کا اجر میزان میں آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے۔ ابن القیم اپنی کتاب الروح میں بہت ہی ڈیٹیل میں مرحوم کو تحفے دینے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ہم نے جو بھی آج تک اپنی کلاس میں دیکھے مرحوم کو تحفے دینے کے بارے میں، یہ سب لسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم مرحوم کو اپنے اعمال تحفے میں دے سکتے ہیں، اور ہماری عقل
اور کامن سینس بھی یہی کہتے ہیں۔ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہم مرحوم کو اپنے اعمال تحفے میں دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامک قیاس بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا اجر کس کو ملتا ہے؟ جس نے یہ اعمال کیا ہے۔ تو جس نے یہ اعمال کیا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے اسے اپنے اعمال کو تحفے میں دے سکتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں دیکھیے ہمارے پاس پیسے ہے یا پھر کوئی بھی چیز ہے، تو کیا میرا حق نہیں ہے اس پر کہ میں جسے چاہوں اسے وہ چیز دوں؟ ویسے ہی اگر میرے پاس کوئی اچھے اعمال ہے تو میں ان اعمال کو جسے میں چاہوں تحفے میں دے سکتی ہوں۔ اس بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اور سنہ اور کامن سینس اور قیاس یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم مرحوم کو اپنے اعمال تحفے میں دے سکتے ہیں، بس ایک شرط ہے بنا کوئی شک، کہ وہ مرحوم مسلم ہونا چاہیے، وہ مرحوم کا مسلمان ہونا یہ ایک شرط ہے۔ پھر وہ ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی تلاوت کر کے مرحوم کو تحفے میں دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ کوئی بھی سلف یعنی جو ہمارے رائچس پریڈیسیسرز ہے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج، عمرہ، صلاح، صوم یہ سب نیکی جو ہے یہ نیکی کے کاموں میں اور قرآن کی تلاوت میں کیا فرق ہے؟ اجر کے معاملات میں کوئی بھی نہیں، تو ہم صرف قرآن کو اس معاملات میں الگ کیوں کریں؟ اور سلف اپنا کوئی بھی عمل جو ہے وہ پبلک نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ جو ہے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ وہ اپنی ہر حال کو، اپنی ہر عمل کو لوگوں سے علیحدہ رکھتے تھے۔ اور جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، ہم نے جو اپنی پچھلی کلاس میں دیکھے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے اور ان سے سوال کیا کہ مرحوم کے لیے ہم یہ یا پھر اور کچھ کر سکتے ہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی تھی۔ اور اگر کوئی قرآن کے بارے میں سوال کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی اجازت دیتے۔ اللہ عالم۔ اور پھر بات آتی ہے کہ ہم اپنے اعمال مرحوم کو کیوں تحفے میں دیں؟ تو ابن عقیل جو مشہور علماء تھے انہوں نے کہا، قرآن کی آیت جو ہم نے دیکھے تھے سورہ نجم کی آیت نمبر 39، لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، ہم اپنے اعمال مرحوم کو کیوں تحفے میں دیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا امپیکٹ کیے ہیں کہ ہم اپنے اچھے اعمال ان کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حج کی بات لے لیں تو اگر ہم حج کے لیے جائیں تو لاکھوں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اپنا اتنا وقت لگ جاتا ہے، اور پھر حج کی محنت اور زحمت، یہ ہم سب کیوں کریں؟ کیونکہ ہم اس مرحوم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ان سب پریشانیوں سے ہنس کر گزر جاتے ہیں اور اس کا اجر انہیں تحفے میں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کا اجر اس مرحوم کو دینا۔ واللہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم اپنے اچھے اعمال کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی ایرے گیرے کو نہیں دیتے نا، ہم یہ سب اس مرحوم کے لیے کرتے ہیں جس نے ہمیں بہت امپیکٹ کیا ہے، ہمارے والدین، ہمارے ٹیچرز۔ آپ اس انسان سے اتنے اس کے قرضگار ہیں، انہوں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس انسان کو ان کی اچھائی کیسے لوٹاؤں، اور آپ اپنے اچھے اعمال اس انسان کو تحفے میں دیتے ہیں۔ اور اس آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب تمہاری باری ہے، تم اس مرحوم کے لیے اچھے اعمال کرو۔ اس آیت پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، لیکن اگر کوئی آپ کو ان کے اعمال تحفے میں دے
تو وہ جائز بھی ہے۔ آپ جا کے ان کے اعمال ان سے نہیں مانگ رہے ہو، نہ ہی آپ ان کے اعمال ان سے چھین رہے ہو، وہ خود اپنی مرضی سے ان کے اعمال آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور حدیث ہم نے دیکھے تھے کہ جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو صحیح بات ہے کہ اس انسان کے اعمال ختم ہوتے ہیں، لیکن حدیث یہ نہیں کہتی کہ کوئی اپنے اعمال اس مرحوم کو تحفے میں نہیں دے سکتا۔ اسی لیے یہ بات بہت کلیئر ہے، اس سے ابن تیمیہ، ابن القیم، امام احمد ابن حنبل اور حنفی مذہب تو اس کو جو ہے پوری طریقے سے مانتے ہیں۔ ماڈرن شافعی مذہب، بہت سارے مالکی علماء، ان سب کا ماننا ہے کہ ہم مرحوم کو ہر چیز تحفے میں دے سکتے ہیں، اور قرات القرآن بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی آپ اپنے اچھے اعمال، نیک اعمال کسی مرحوم کو تحفے میں دیتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہو، یا اللہ مجھے یہ نیک اعمال نہیں چاہیے، آپ ان اعمال کا اجر اس مرحوم کو دو۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بات کا مذاق مت بناؤ کہ آپ اپنی ہر چیز کو مرحوم کو تحفے میں دے رہے ہو۔ اگر آپ اپنے اچھے اعمال سب کو بتاتے پھرو گے، بانٹتے پھرو گے، تو آخر میں کیا ہوگا؟ آپ کے خود کے پاس کوئی اچھے اعمال نہیں بچیں گے۔ یہ کانسیپٹ اس بات کے لیے نہیں ہے کیا آپ اپنے سارے پیسے کسی کو بانٹتے گھومتے ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر آپ نے پورے پیسے کسی کو بانٹتے ہو، ایسے آپ کرتے ہو کیا؟ نہیں نا۔ آپ کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا خرچہ نکالنا ہے، گھر کے لیے پیسے چاہیے، آپ کو بھی ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اعمال کے ساتھ آپ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اعمال کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور آپ اپنے اعمال صرف اپنے پیاروں کو تحفے میں دیتے ہو، اور یہ امید کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو الرحمن ہے وہ آپ کو بھی اس عمل کا اجر دے۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی کے لیے عمرہ کرے، عمرہ تحفے میں مرحوم کو دینے کی کوشش کرے، تو کیا اس عمرہ کرنے والے انسان کو بھی اس کا ثواب ملے گا؟ تو ٹیکنیکلی اس سے ثواب نہیں ملے گا، آپ کو اس عمرہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ کو وہ تحفہ کسی کو دینے کا اجر ملے گا، اور قیامت کے دن وہ عمرہ اس مرحوم کی میزان میں ہوگا۔ آپ کو اس عمرے کا اجر کیسے ملے گا؟ آپ کی صلاح سے، آپ کی دعا سے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے حج کریں تو عرفہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عرفہ میں آپ دعا مانگتے ہیں۔ اب اس دعا میں آپ خود کو شامل کرو گے نا، تو اس دعا کا اجر آپ کو ملے گا، اس طریقے سے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہم نے یہ سب ڈسکشن میں یہ دیکھے کہ ہم مرحوم کو اپنے کون سے اچھے اعمال تحفے میں دے سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن خوانی اور وہ ساری باتیں ان کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی ہے۔ سبھی مشہور علماء نے یہ کہا ہے کہ ہم خود پرسنلی قرآن پڑھ کر مرحوم کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر کسی کے گزر جانے پر بولتے نا 3 دن کا کوئی کچھ کرتے ہیں، پھر 10 دن کا کرتے ہیں، 20 دن کا کرتے ہیں، 40 دن کا، اور پھر برسی جو 1 سال کی ہوتی ہے، اس میں کافی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ان سب ٹاپکس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی ہے۔ یہ سب کرنا جو ہے وہ انکریج نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل اتنا چاہ رہا ہے کہ مرحوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے آپ حج کریں، ان کے لیے کنواں کھدوائے، یہ تو بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یہ سب آپ مرحوم کو جو ہے وہ تحفے میں دے سکتے ہیں، اور انہیں یہ بہت فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے ہم 2 ٹاپکس دیکھیں گے۔
اور اس میں سے ایک ٹاپک ہم نے جان بوجھ کر اینڈ کے لیے رکھے تھے، کیونکہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے میجورٹی کے لیے برزخ کا ایک اہم سوال ہے۔ وہ سوال ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں مرحوم کے روح سے؟ کیا ہماری روح مرحوم کے روح سے مل سکتی ہے؟ اور یہ بھی کیا مرحوم کی روح آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے؟ یعنی جو گزر گئے ہیں لوگ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں کیا؟ قرآن میں کچھ ایکسپلیسٹ نہیں ہے کہ ارواح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کچھ علماء نے یہ حاصل کیا ہے، یہ ڈیرائیو کیا ہے کچھ چیزیں سے جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو بھی اللہ اور ان کے نبی کے فرما بردار بندے ہوں گے، وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کی رحمت ہے، جیسے کہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کتنی بہترین سنگت ہے یہ۔ اب ابن القیم اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ یہ رہے گا اس دنیا میں، برزخ میں اور جنہ میں، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان ان کے ساتھ رہے گا جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اور دوسرے علماء نے بھی یہ ڈیرائیو کیا ہے کہ سورہ العمران کی آیت سے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت سوچئے یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں وہ مردہ ہے، نہیں، وہ زندہ ہے اللہ تعالی کے پاس، اور وہ راہ دیکھ رہے ہیں اس اچھی خبر کی، بشارت کی اللہ کی طرف سے، اور وہ رکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ان کے پاس نہیں آئے ہیں، اور وہ جو رکے ہوئے ہیں دکھلاتے ہیں کہ ان کی ارواح سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ ہے بہترین انڈائریکٹ ثبوت اس بات کا، مگر یہ یہاں پہ دھیان دے کہ یہ دونوں آیا میں بات ہوئی ہے مرحوم کے ارواح کی ملاقات کی دوسرے مرحوم کے ارواح سے۔ اس میں زندہ انسان کے ارواح کا مرحوم کے ارواح سے ملاقات کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اور یہ انڈائریکٹ ہے۔ اسپیسیفکلی وہ آیا استبشرون ونعمت اللہ، اور وہ رکے ہیں خوشخبری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور وہ خوش ہے ان لوگوں سے ملنے کے لیے جن کو وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن ایک ایکسپلیسٹ حدیث ہے جو اس معاملے پر روشنی ڈالتی ہے، اور الحمدللہ یہ صحیح حدیث ہے۔ سنن النسائی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے مومن کے لیے تو ملائکہ آتے ہیں۔ یہ سب ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے تھے۔ ملائکہ آتے ہیں بہترین ریشمی کپڑوں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ باہر۔ وہ اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، دوسرے راہ کے فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے آگے ہم نے پورا ڈیٹیل میں دیکھے تھے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کتنی بہترین خوشبو ہے، اور کہتے ہیں فیاتون بہ ارواح المؤمنین، وہ لے کے آئیں گے یہ روح کو دوسرے مومن متقی لوگوں کے ارواح کے پاس، تو نئی روح ملیں گی دوسرے مومن کے ارواح سے۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَيْبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ، جب یہ دوسرے مومن اس نئی آئی روح سے ملتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ بہت ارمانوں سے رکتے ہیں اور راہ دیکھتے ہیں اس انسان کی جو لمبے سفر سے لوٹ کر آ رہا ہو، جیسے کہ آپ کا بیٹا، بیٹی، ماں باپ یا
جیسے کوئی کہیں گیا ہو اور وہ جب سفر سے لوٹ آتے ہیں اور تمہیں جس خوشی کا احساس ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان مومن کی روحوں کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ فَيَسَلُونَهُ مَاذَا فعل فلان ماذا فعل فلان۔ یہ ایک بہت دلچسپ حدیث ہے۔ تو مرحوم مومن کے ارواح نے اس نئے مومن کے ارواح سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا فلاں کا، کیا ہوا فلان کے ساتھ، کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اسے غور سے سنیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پوری طرح اویئر ہے، انہیں پوری طرح سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور انہیں سننا ہے کہ اس دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اور یہ بھی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا اس دنیا کے سے کوئی واسطہ یا کنیکشن نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے کہ جو چیز انہیں اب پتا چلے گی اور وہ مسئلہ کی مرحوم سن سکتے ہیں یا نہیں، جس کے ڈیٹیلز ہم نے دیکھے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اختلاف ہے، کنٹروورسیز ہے، اور انشاءاللہ وہ سن بھی سکتے ہوں گے، تو ان کو صرف اپنی قبر کے پر آنے والے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو۔ تو یہ حدیث کلیئر ہے کہ میت وہ نیا مرا ہوا انسان اپڈیٹ کرنے والا ہے کہ سب کو کہ فلاں اور فلاں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے میرا وہ رشتہ دار، کہاں ہے یہ، کہاں ہے وہ۔ معنی یہ کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، ہم اس کے لیے رکے ہیں۔ تو وہ نئی روح کہیں گی فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ حَامِدُ الدُّنْيَا۔ کچھ کہیں گے ان میں سے کہ اسے آرام کرنے دو، وہ ابھی ابھی آیا ہے دنیا سے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار دور سے آتا ہے تو ہم سب انہیں گھیر لیتے ہیں، اس سے کافی سوال کرتے ہیں، ہر سوال پوچھتے ہیں۔ تو ایک کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بس کرو سب، اب اسے تھوڑا آرام کرنے دو، وہ تھکا ہارا آیا ہے۔ سیم ویسے ہی آخرہ میں ہو رہا ہے کہ جب کوئی نئی روح آتی ہے تو سب اسے گھیر لیتے ہیں، سب کو اپنوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ پھر وہ نئی روح کہیں گی تم نے فلاں کے بارے میں پوچھا تھا، قد مات ام اتکم، وہ انسان جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ تو پہلے ہی انتقال کر گیا، میرے پہلے ہی اس کا انتقال ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تو وہ یہاں نہیں آیا، کہاں گیا وہ؟ اور وہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قد اوحی بلا الا امہ الی الہویہ، یعنی وہ نیچے گیا ہے، یہاں اوپر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ انسان جس کو عذاب القبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ رہتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، انہیں ان کے خود کے مسئلے ہے۔ یہ ملنا ملانا بات کرنا یہ صرف متقی مومن کی روح کے لیے ہے، یہ صرف صالحین متقی اولیاء کے ارواحوں کے لیے ہے۔ ان کے پاس یہ لگژری ہے بات کرنے کی، ملنے کی، اور اس لیے جب وہ فلاں اور فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ نئی روح کہتی ہے کہ کیا وہ یہاں نہیں آیا، تو وہ میرے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں آیا، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہے اور زندہ انسانوں کی دنیا میں بھی نہیں ہے تو ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے فَأُمُّهُ وَهَوِيَّةٌ، اور یہ قرآن میں ہے کہ وہ نیچے ہے۔ اور پھر یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کافر اور
اس کے عذاب کو بیان کرتی ہے، جو ہم نے پچھلے کلاسز میں دیکھے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اس پہ تھوڑا غور کرے، توجہ کرے، کیا ہم یہ کیا سیکھ رہے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اپنی نیت کو ٹٹولے، اس کو جو ہے پھر سے تازہ کرے کہ ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی خود کی اصلاح کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں اور ہمیں آخرت میں کیا چاہیے۔ ہم ہمارے آج کے اعمال جیسے کریں گے ویسے ہی ہمارا خاتمہ ہوگا، ویسے ہی ہماری آخرت ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین برزخ کی اور آسان قیامت کی اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا کرے، اللہم آمین۔ تو یہ ایک ایکسپلیسٹ ثبوت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، جو اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ مرحوم کے ارواح دوسرے مرحوم کے ارواح سے بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ زندہ انسان کی روح مرحوم کے روح سے بات کر سکتی ہے کیا یا نہیں؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے بھی مجھے اپنے خواب میں دیکھا ہو اس نے سچ میں مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیاطین میری شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایکسپلیسٹ ثبوت ہے کہ زندہ انسان کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ اس بات کا ثبوت نمبر 2 ہے اسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں نیند میں نہیں تھے، وہ ہوش مند تھے، یہ اصل میں ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں بات کی تھی دوسرے نبیوں کے ارواح سے ملنے کی، ان سے بات کرنے کی۔ انہوں نے بات کی تھی دجال کی، قیامت کے دن کی، اور بہت ساری باتیں کی تھی۔ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے بارے میں۔ وہ مرحوم ہے یہاں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہ صرف ان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مرحوم کی ارواح کے ساتھ میں کانٹیکٹ کیا تھا، اور یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ کوئی بھی عام انسان یا کوئی بھی اور انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ان سے سب پوچھ رہے تھے، تو یہ ہے دوسرا ثبوت کہ مرحوم کی روح زندہ انسان کی روح سے بات کر سکتی ہے۔ اب یہ ثبوت جو ہم نے صحابہ اور تابعین کی کہانیوں سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارے خود کے جو ہے دادا پردادا اور ہماری خود کے بھی ایکسپیرینس یہ بتاتے ہیں۔ یہ ابن القیم اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ہے تواترت الامہ، یہ ہے وہ چیز جو ہر جنریشن بتلاتی ہے بنا کوئی ایکسیپشن۔ اور ہمارے بیچ بھی کوئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں سے بات کی ہوں گی، خواب میں دیکھا ہوگا، اور کچھ پرسنل کنیکشن ہے۔ یہ انہیں پتا ہے کہ کچھ سکینہ اور سکون دینے والی چیز ہے۔ صرف یہ نہیں، اس کے ہزاروں سے نریشنز ہے، اسپیشلی جب کوئی بڑے علماء کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لکھتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ میرے خواب میں آئے تھے اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ خواب بہت کلیئر ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کوئی رشتہ دار کو خواب میں دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہاں پاسبلٹی ہے، بہت گنجائش ہے کہ شیطان تمہارے کوئی رشتہ دار کی شکل میں تمہارے خواب میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مرحوم رشتہ دار کو خواب میں دیکھ سکتے ہو، اور وہ مرحوم آپ کو کچھ سگنیفیکنٹ یعنی بہت بڑی بات بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی لیگل رولنگ اپنے خواب پر نہیں کر سکتے۔ آپ شریعہ اس خواب کو بیس کر کے نہیں بدل سکتے، آپ کوئی قاعدے اس پر نہیں طے کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مرحوم دکھے اور کہے کہ
میرے فلاں انسان کو پیسے یا قرض لیا ہوا ہے میں نے اسے چکانا باقی ہے، تو آپ یہ چکا سکتے ہو، پر یہ بیسس پہ آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے، یہ ریزن اور لاجک نہیں ہے، یہ ہمارے ایموشنز ہے۔ کوئی خواب حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، نہ ہی حلال کو حرام کر سکتا ہے، یہ کوئی لیگل ثبوت جیسے بھی نہیں استعمال کر سکتے آپ، پر یہ آپ پہ ہے کہ اگر مرحوم آپ کو کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، شریعہ کے حساب سے ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہو۔ دھیان رکھے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کے کوئی بھی ایکشن سے ان کے حقوق کو فرق نہ پڑے۔ تو کنکلوژن یہ ہے اس کا کہ یہ ممکن ہے کہ زندہ انسان کی روح خواب میں مرحوم کی روح سے مل سکتی ہے، یہ صرف خواب میں ہوتا ہے، ہوش مندی میں نہیں۔ ہوش مندی میں دوسرے ارواح سے ملنا یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہم صرف نیند کی حالت میں مرحوم کے ارواح سے مل سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح کچھ ٹائم کے لیے ہمارے جسد سے الگ ہوتی ہے، برزخ کے ایک قدم پہلے ہوتی ہے۔ جب ہم خواب دیکھتے ہیں ہم برزخ میں داخل نہیں ہوتے، اس کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ ایک تحفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو ان ارواح کی ملاقات کروا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہم آج کی ہماری کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پوائنٹ نمبر 2 پر ڈسکشن کریں گے، اور ہماری اگلی کلاس اس برزخ سیریز کی آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد شروع ہوگا قیامت کے دن کا منظر انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔